ایران جنگ کی وجہ سے امریکی صدر ٹرمپ کی مقبولیت میں غیر معمولی کمی آ رہی ہے اور اسرائیلی جارحیت کی مسلسل حمایت اور مدد امریکہ میں ٹرمپ کی سپورٹ بیس کو متاثر کر رہی ہے۔ حالیہ دنوں اسرائیلی کارروائیوں کا سب سے بڑا ہدف لبنان بنا ہوا ہے، جہاں پہلے تو اسرائیلی حکومت سیز فائر کے لیے تیاری نہیں تھی، مگر پھر صدر ٹرمپ کے دباؤ کی وجہ سے سیز فائر کے لیے تو رضامند ہو گئی، لیکن اب بھی اسرائیلی فورسز جنوبی لبنان سے پیچھے نہیں ہٹی ہیں اور بلا تفریق جارحانہ اقدامات اٹھا رہی ہیں اور مقدس مذہبی علامت تک کی بے حرمتی کر رہی ہیں۔ لبنان میں صرف مسلمان ہی نہیں رہتے بلکہ بڑی تعداد میں کرسچن بھی رہتے ہیں، اور یہاں تک کہ لبنانی آئین کے مطابق لبنان کا صدر ہمیشہ کرسچن ہوتا ہے، مگر لبنان میں رہنے والے کرسچن اور ان کے مقدس مقامات بھی اسرائیلی جارحیت سے محفوظ نہیں ہیں۔ آج جنوبی لبنان سے اسرائیلی فوجی کی ایک تصویر سامنے آئی ہے جس میں وہ حضرت عیسیٰ کے علامتی مجسمے کو گرا کر اسے ہتھوڑے سے توڑ رہا ہے اور اس کی توہین کر رہا ہے۔ یہ تصویر بین الاقوامی میڈیا میں بھی اتنی وائرل ہو گئی اور اتنا بیکلیش آیا کہ اسرائیلی حکومت اور فوج دونوں ہی دفاعی پوزیشن پر چلے گئے اور وضاحتیں دے رہے ہیں، مگر اس سب کے باوجود تنقید بڑھتی جا رہی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے حامیوں کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے حامی بھی تنقید کر رہے ہیں۔ ماگا سپورٹر اور امریکی کانگریس کی سابق رکن مارجری ٹیلر گرین نے اس تصویر پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ یہ ہمارا سب سے بڑا اتحادی ہے جو ہر سال ہمارے ٹیکس کے اربوں ڈالرز اور ہتھیار لے جاتا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق اسرائیلی پارلیمنٹ کے ایک فلسطینی رکن ایمن اودا نے طنزیہ انداز میں لکھا کہ ہم اس بیان کا انتظار کر رہے ہیں کہ اسرائیلی پولیس کا ترجمان یہ دعویٰ کر دے گا کہ فوجی اہلکار نے حضرت عیسیٰ کے مجسمے سے خود کے لیے خطرہ محسوس کیا تھا۔ ایک اور رکن احمد طیبی نے لکھا کہ شاید ان نسل پرستوں نے ٹرمپ سے بھی یہی سیکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی توہین کریں اور پوپ لیو کی بھی توہین کریں۔ تاہم یہ تصویر منظر عام پر آنے اور بڑھتی ہوئی تنقید پر اسرائیلی حکومت اور فوج کو فائنلی یہ تسلیم کرنا پڑا کہ یہ کوئی پروپیگنڈا نہیں ہے بلکہ حقیقی واقعہ ہے جس میں ایک اسرائیلی اہلکار ملوث ہے۔ اسرائیلی فوج یعنی IDF نے تسلیم کیا کہ یہ تصویر اسرائیلی فوجی کی ہی ہے جو جنوبی لبنان میں تعینات ہے۔ ساتھ ہی IDF کی جانب سے اس واقعے کی مذمت کی گئی اور تحقیقات کا اعلان کر دیا گیا۔ پھر کچھ دیر بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو بھی سوشل میڈیا پر بیان جاری کرنا پڑا اور انہوں نے کہا کہ جب مجھے اس واقعے کے بارے میں پتہ چلا تو اسرائیلیوں کی اکثریت کی طرح مجھے بھی دکھ ہوا اور دھچکا لگا۔ میں اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ فوجی حکام اس واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں اور وہ ملوث اہلکار کے خلاف سخت ایکشن لیں گے۔